کہیں نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ آدم ڈے منایا جائے، حالانکہ سب آدم کی اولاد ہیں، مگر کسی کو اپنے پہلے بابا یاد نہیں آتے کہ ایک دن حضرت آدم کے ذکر پر سب جمع ہو جائیں۔ کبھی سنا ہے آپ نے؟ ارے کیسا آدم ڈے، نو ڈے نہیں ہوتا، یوم نو نہیں منایا جاتا۔ ارے جنہوں نے کعبہ بنایا یوم ابراہیم نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی قوم یہودی ہے، یوم موسیٰ نہیں ہوتا۔ کرسمس مناتے ہیں، خوشی منا لی، کوئی حضرت عیسیٰ کا ذکر نہیں ہوتا، عیسائی یوم عیسیٰ نہیں مناتے۔ یوم حسین ساری دنیا میں ہوتا ہے، حسین ڈے ہر جگہ ہوتا ہے، انگریز بھی مناتے ہیں، غیر قومیں مناتی ہیں، فارسی بھی مناتے ہیں، مسلمان بھی مناتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ آدم کی اولاد بھول کیوں گئی؟ نوح کو نوح کی اولاد بھول کیوں گئی؟ ابراہیم کو ابراہیم کی اولاد کیوں بھول گئی؟ موسیٰ کے ماننے والے موسیٰ کو کیوں بھول گئے؟ یہ ہوتا آیا ہے، یہی ہے انبیاء کا مقدر کہ امتیں اپنے نبی کو بھول جاتی ہیں، اب بعد میں یاد کر لیں، جنازے چھوڑ چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں، کون یاد کرتا ہے؟ حسین کہاں کہاں ہیں یہ بتانے کے لیے تو کئی ہزار تقریریں چاہیے کہ حسین کہاں کہاں پہنچ چکے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ کہاں کہاں ہیں حسین کئی ہزار تقریریں ہوتی رہیں، پھر بتایا جائے ایک ایک جگہ کا حال، ایک ایک لٹریچر کا حال، ایک ایک شہر، ایک ایک گاؤں، ایک ایک قریے کا حال، کہاں کہاں ہے حسین۔ تو اب سوچئے کہ اتنی مضبوط چیز قدرت نے عزاداری کو کیوں بنایا، اور کسی نبی کی ایسی یادگار کیوں نہیں قائم ہو سکی؟ اس لیے کہ امت کسی کی اس قابل ہی نہیں تھی، اور حسین کا معاملہ کوئی امت کے ذمے نہیں ڈالا گیا تھا۔ اگر امت کے ذمے لگایا جاتا حسین کا کام تو امت حسین کو بھول چکی ہوتی۔ اس لیے بی بی نے پہلے ہی کہہ دیا رسول اللہ سے کہ یہ امت تو اس قابل ہے نہیں کہ میرے بیٹے کی یادگار منائے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم ایک قوم پیدا کریں گے جو کبھی حسین کو نہیں بھولے گی۔ ہر نبی کی قوم نبی کو بھول گئی، حسین کی قوم حسین کو بھول۔ اب چونکہ اللہ نے ایک قوم تخلیق کی تمام دنیا کی قوموں سے الگ، حسینی قوم، اور اس قوم میں یہ شرط نہیں ہے کہ صرف مسلم ہوں، قوم انٹرنیشنل ہے، نہ عرب میں محدود ہے، نہ عراق میں، نہ ایران میں، ایک جگہ نہیں ہے۔ جو چاہے اپنی ولادت کو طاہر بنانے کے لیے شامل ہو جائے، اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کلمہ پڑھ کے آئے ہو، یہ پوچھا جائے گا نماز یاد ہے، روزے کتنے رکھے، حج کو گئے تھے؟ نہیں، کسی کو حق ہی نہیں پوچھنے کا، اس لیے کہ کوئی پتہ لگا ہی نہیں سکتا کب کون کہاں آ کے بیٹھ گئے۔ آپ اس کی عقیدت کا پتہ ہی نہیں لگا سکتے، چونکہ ایک ایسی پاکیزہ اور طاہر قوم کا وعدہ اللہ نے کیا تھا۔ حسین
کی یاد منانے کے لیے کہ ایک آرگنائز قوم ہوگی. اس لیے اللہ کو معلوم ہے کہ یہ مشن کتنا ضروری ہے اور قوم کو بنایا جائے. آدم کی قوم قیامت تک آدم کو بھولی رہے گی، نوح کی اولاد نوح کو بھولی رہے گی، ابراہیم کی اولاد ابراہیم کو بھولی رہے گی، موسیٰ کے ماننے والے موسیٰ کو بھولے رہیں گے، عیسیٰ کو ماننے والے عیسیٰ کو بھولا رہیں گے. اس لیے 1,24,000 کو زندہ رکھنے کے لیے ایک حسین ضروری تھا. اب جب ذکر حسین ہو تو پتا چلے کہ کیسے سب زندہ رہ گئے. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، اے آدم کے وارث تجھ پہ سلام، اے وارث نوح تجھ پر سلام، اے وارث خلیل اللہ تجھ پہ سلام، اے وارث موسیٰ کلیم اللہ تجھ پہ سلام، اے وارث عیسیٰ روح اللہ تجھ پہ سلام. وہ حسین کا ڈے ہر نبی کا ڈے ہے. یہ یاد ہے جس میں سب ہے. تادور کچھ پھول سے کھلے جاتے ہیں یا سرخ علم ہیں کہ لہراتے ہیں. فرق آدم پہ تاج رکھنے کے لیے ہٹ جاؤ فرشتوں کہ حسین آتے ہیں. ہٹ جاؤ. محشر میں حسین کی آمد انسانیت کا تاج آدم کے سر پر رکھنے کے لیے حسین آئیں گے. یہ ہے اس سوال کا جواب جو اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. خوریزی کرنے والے انسان اور ہے اور گلا کٹا دینے والے اور ہے. یہ آدم کا بیٹا حسین ہے جو تاج رکھے گا آج آدم کے سر. آج ہے آدم کی تاج پوشی، آدمیت کا اعلان، انسانیت کا اعلان. آدم کا میسج تھا انسانیت جو نہ پھیل سکا. انسان تو بن گئے، انسانیت نہ پھیلی. آدمی تو بن گئے لیکن انسانیت نہیں پھیلی. انسان پھیل گئے، پوری کائنات میں انسان پھیل گئے. آج پکار ہے ادارے بنا جائے، حقوق بشر، انسانوں کے حقوق ہم دیں گے، ادارے بنتے ہیں. لیکن کون دیتا ہے؟ ہر ایک دوسرے سے کچھ مانگ رہا ہے. قومیں ایک دوسرے سے کچھ مانگ رہی ہیں، مانگ رہی نا. حسین نے تو کچھ نہیں مانگا. حسین نے تو صرف پانی مانگا. حسین نے تو صرف پانی مانگا. انسانیت کی آواز. پانی بے قیمت نہیں سمجھے آپ؟ پانی کی کوئی قیمت ہی نہیں. آج پانی پہ جنگیں ہو رہی ہیں. آج جاپان نے پانی کے لیے بڑے بڑے دریا اور حوض بنوائے ہیں، اس لیے کہ جاپان نے اعلان کیا کہ پانی محفوظ کر لو. آگے صدی میں جو لڑائی ہوگی وہ پانی پہ ہوگی تو لوگ پانی ڈھونڈتے ملیں گے، پانی نہیں ملے گا. کل اگر حسین کو پانی مل جاتا تو یہ صدیاں نہ آنے والی ہوتی. پھر انسانیت کو سمجھیے کہ انسانیت کا پیغام کیا ہے. اگر آج پوری دنیا جمع ہو جائے اس بات پر کہ حسین کا پیغام کیا ہے تو کہیں بھی خونریزی ہوگی نہ فساد ہوگا.
امن ہی امن ہو جائے گا، اور جہاں جہاں حسینی پیغام پہنچا ہے وہاں امن ہے۔ تو یہ تھی تمہید کہ آدم ثانی سید سجاد۔ دیکھیے یہ موضوع ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ سید سجاد کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ اب فرمائش ہے فضائل کی، تو ہم اس منزل سے گزریں گے کہ جسے پل صراط کہتے ہیں۔ فضائل کس کے فضائل؟ جو 40 سال روتا رہا اس کے فضائل کیسے پڑھے جائیں گے؟ اس لیے کہ وہ تو سمبل ہے کہ مصائب میں ذکر آیا لوگ رونے لگے۔ تو اب فضائل کیسے پیش کیے جائیں ان کی بارگاہ میں جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک کوشش ہے، اور اکثر کوشش کی ہے، ابھی لکھنؤ میں بھی ولادت کے دن تقریر ہوئی ہے۔ تو اب دوسرا خطاب جو آپ کا ہے وہ ہے نوح ثانی۔ نوح ثانی کیوں ہے؟ دوسرے نوح کیوں ہے؟ اس لیے کہ نوح کے دور میں طوفان آیا، زمینیں ڈوب گئیں، سب برباد ہو گیا۔ پھر جب کشتی ٹھہری، سفینہ ٹھہرا، دوبارہ زمینیں آباد ہوئیں، پھر زمینوں پہ درخت لگائے گئے، پھر زراعت شروع ہوئی، اور نوح کے 3 بیٹوں نے سارے دنیا کے علاقوں کو آباد کیا، پوتوں نے پروتوں نے آباد کیا۔ تو بالکل کربلا کے بعد سید سجاد نے زراعت شروع کی، باغ لگائے، آل محمد کو بسایا، سیدوں کی شادی کرائی، سیدانیوں کی شادی کرائی، ان کی نسل آگے بڑھی۔ اب مسئلہ کیا تھا کہ جب بھی کوئی جنگ ہوئی تو جو لوگ مارے گئے ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ تو اب رہنما پر واجب ہے کہ ان کی سرپرستی کرے۔ اس لیے قرآن میں بار بار یہ حکم آتے رہے کہ بدر میں جو مارے گئے تو ان کے بچوں، ان کے بیواؤں کی مدد کیجیے، رسول اللہ مدد کرتے رہے۔ احد میں جو مارے گئے، خیبر و خندق و حنین میں جو مارے گئے، ان کے ورثاء، ان کے بچے، ان کی عورتوں کی سرپرستی۔ آج بھی دنیا کا دستور ہے کہ کہیں ایسا ہو تو فوجی جو مرتے ہیں کسی بھی ملک میں تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کو پینشن دے، بیواؤں کی پرورش کرے، یتیموں کو نوکریاں دے۔ تو رسول اللہ کو جب یہ حکم دیا گیا تو حضرت علی کو بھی یہی کرنا ہے کہ صفین کی لڑائی میں جو مارے گئے، شہید ہوئے، ان کی بیواؤں کو، ان کے یتیموں کو رزق پہنچانا ہے، گھر دینا ہے، چھت دینی ہے، ان کو پینشن دینی ہے، رقم دینی ہے، ان کی پرورش کا انتظام کرنا ہے۔ یہ ایسے پہلو ہیں جس پہ آپ نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا اور کسی نے پڑھا بھی نہیں ہوگا۔ چلیے مزے لے کے نہ صحیح تو غور سے سن لیجئے تاکہ حفظ ہو جائیں یہ باتیں، یہ بھی کام کی باتیں ہیں۔ تو کربلا میں کتنے لوگ مارے گئے؟ 72 تو آپ نے سنے، اس میں سے خاندان کے کتنے لوگ ہیں؟ پھر قبیلے الگ الگ لکھے ہیں، جتنے عرب کے قبیلے تھے ہر قبیلے کے 2 آدمی 1 آدمی موجود تھا کربلا میں، یعنی سارے قبیلے ملوث تھے واقع کربلا میں۔ اب یہ لوگ مارے گئے، ان کی بیوائیں، ان کے یتیم بچے، ان کی پرورش کون کرے گا؟ تو صفین کی لڑائی کے بعد علی پہ واجب ہے، بدر سے حنین تک جو مارے جائیں رسول اللہ پہ واجب ہے۔ اب کربلا میں جو مارے گئے ہیں تو جو باقی بچی ہیں بیوائیں اور یتیم، ان کی پرورش کون کرے؟ وہ تو سید سجاد پہ واجب ہے۔ اب آپ کو تو صرف یہ بتایا گیا وہ 40 سال روتے رہے، تو رونا تھوڑی رکا، رونے سے کوئی کام نہیں رکتا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف رو رہے تو اب کوئی کام ہی دنیا کا نہیں کریں گے۔ ابھی روتے تو آپ بھی ہیں، تو کیا نوکریاں چھوڑ دی ہیں؟ بچے پیدا کرنا چھوڑ دیے، شادی کرنا چھوڑ دی، گھر بنانا چھوڑ دیا، کار خریدنا چھوڑ دیا، ہوائی جہاز پہ بیٹھنا چھوڑ دیا، ذمہ داری بنانا چھوڑ دیا، کام تو سارے جاری ہیں، رو رہے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ تو سید سجاد کے لیے یہ تصور کیوں کر لیا کہ صرف رو رہے تھے اور کوئی کام ہی نہیں کر رہے تھے؟
تو یہ سوچ ہے نا قوم کی، غلط سوچ ہے نا. رو رہے ہیں لیکن کوئی کمزور نہیں ہے. وہ کمزور عاشور کے دن بھی نہیں تھے، وہ ناتما نہیں تھے. وہ بیماری یہ بیماری نہیں ہے جو عام انسانوں کو ہوتی ہے، اس لیے کہ بیماری جو ہے وہ نجاست ہے. بیماری نجاست ہے، بیماری اچھی چیز نہیں ہے. بیماری میں نمازیں قضا ہو جاتی ہیں نجاست کی وجہ سے. کون پڑھتا ہے؟ اب ان بیماریوں کا نام میں ممبر سے تھوڑی لوں گا جس میں عبادتیں موقوف ہو جاتی ہیں. ایسی بیماریاں ہیں بار بار طہارت ہو نہیں سکتی، اور طہارت کے بغیر عبادت نہیں ہے. سمجھ رہے نا آپ؟ تو اب معصومین کو کوئی بیماری ہوتی ہے، اس کے لیے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جنہیں حکمت میں، ڈاکٹری میں بیماری نہیں کہا گیا. وہ صحت کی نشانی ہے، وہ علامت صحت ہے. 3 چیزیں کیا کیا؟ سر درد بیماری نہیں ہے، آنکھوں کا اٹھنا آشوب چشم بیماری نہیں ہے، بخار کا آنا بیماری نہیں ہے. بخار آئے تو صحت کی نشانی ہے، سر درد ہو تو جسم صحیح ہے، آشوب چشم ہو تو معدے سے لے کر سینہ تک ٹھیک ہے. یہ 3 چیزیں نجاست نہیں ہے. آل محمد کو صرف 3 چیزیں ہوئیں. سیدہ بی بی کے سر میں درد رہا، صغرا بی بی کے سر میں درد رہا، علی کی آنکھیں اٹھائی تھی خیبر میں، سید سجاد کو کربلا میں بخار آیا. رسول اللہ کے سر میں بھی درد رہا، رسول اللہ کو بھی بخار آیا. آشوب چشم صرف علی کو. اور علی کو کیوں آشوب چشم؟ کسی اور کی آنکھیں لال نہیں ہوئیں، آشوب نہیں ہوا. مولا علی کو کیوں آشوب ہوا؟ آشوب ہوتا ہے میٹھا کھانے سے. جو زیادہ میٹھا کھائے گا اس کی آنکھیں لال ہو جائیں گی. اب اتنا زیادہ شدت سے آپ کھا ہی نہیں سکتے کہ آزما کے دیکھیں کہ آج خوب میٹھا کھا لیں، دیکھیں آشوب چشم ہوتا ہے تو مولا کی طرح ہم کو بھی ایک برکت مل جائے. نہیں، ایسا نہ کیجیے گا. اس لیے کہ مولا علی ایک ایک وقت میں 1 سیر 2 سیر کھجور کھا جاتے تھے، اور بچپن سے کھاتے تھے، اور رسول اللہ بھی ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. لیکن علی زیادہ میٹھا پسند کرتے تھے، پسند رسول اللہ کو بھی میٹھا تھا، تو علی کی آنکھیں سرخ ہو جاتی. تو آپ کا نام ہی رکھا تھا سرخ آنکھوں والا. اور خیبر میں تو بہت ہی آشوب تھا. بس رسول اللہ نے ایسے لعاب دہن لگا دیا. تو علی نے کہا ایسی آنکھیں خیرہ ہوئیں، پھر نہ آشوب چشم ہوا نہ کبھی آنکھیں دکھیں. اور امام صادق نے فرمایا کہ لعاب دہن کے بعد علی کی آنکھ میں ایک چمک آئی، اور پھر فرمایا کہ علی کی آنکھ کی وہ چمک سادات میں گئی. سادات کو پہچانا جاتا ہے جس کی آنکھیں چمکدار ہو، سمجھ جاؤ یہ ہے صحیح چمک. تو یہ بیماری نہیں ہے. اچھا تو کیوں قدرت کیوں چاہتی ہے کہ چند دن کے لیے 5 6 7 8 9 10 5 راتیں 6 دن بخار سید سجاد کو تیز ہو جائے تب. اب اس کی کوئی بھی وجہ ہو، وہ عراق کی گرمی ہو، خیمے کے گرد آگ کا جلنا ہو، پیاس کی شدت ہو، پانی کا نہ ملنا، کوئی بھی صورتحال ہو سکتی ہے. ان میں سے کوئی بھی ایک صورتحال کو لے لیجئے.
تو تیز بخار کا آ جانا، گرمی کی شدت، دھوپ کی شدت، پانی کا نہ ہونا۔ لیکن قدرت کیوں چاہتی ہے کہ ایسا ہو؟ یہ غیب ہے۔ غیب کیوں ہے؟ جب مدینے سے چلے تھے سب سوار ہو کر، تو سب سے آگے 3 برابر کے جوان چل رہے تھے، جو جسم و جسمانیت اور قد و قامت میں برابر تھے، نہ کسی کا قد کم تھا نہ زیادہ تھا، چوڑے سینے والے، بھرے بازو والے، آفتاب جیسے روشن چہرے، کاندھوں پہ زلفیں لہراتی ہوئی، کمر میں تلواریں لگی ہوئیں۔ یہ 3 سوار ایک طرح کے آفتاب روشن چہروں والے 3 سوار آگے چل رہے تھے۔ کون کون؟ ایک طرف عباس، ایک طرف علی اکبر، بیچ میں سید سجاد۔ دیکھنے سے لگتا تھا برابر کے بہادر، برابر کے شیر، 3 شیر آگے قافلے کے چل رہے تھے۔ اور راوی کہتا ہے 5 محرم کو ہم نے دیکھا کہ خیام سے دور جدھر مخالف کا لشکر تھا اس طرف ایک بلند قامت، زرہ بتر پہنے، سپاہیوں والا لباس اور تلوار کمر میں لگایا، شیر کی طرح ٹہل رہا تھا۔ حسین باہر نکلے، کہا عباس یہ شیر کون ہے جو مخالف لشکر کے قریب تلوار لیے ٹہل رہا ہے؟ جناب عباس نے فرمایا علی ابن الحسین، آپ کا شہزادہ ہمارا شہزادہ۔ امام حسین نے کہا عباس بلاؤ، علی ابن الحسین کو بلاؤ۔ راوی کہتے ہیں امام حسین کے قریب آئے، امام حسین نے ہاتھ تھاما اور پردہ اٹھا کر خیمے میں گئے۔ راوی کہتا اس کے بعد عاشور کی لڑائی ہو گئی، ہم نے اس جوان کو خیمے سے نکلتے نہیں دیکھا۔ ایک مختصر سی بات ہوئی تھی، اندر لے گئے تھے اور کہا تھا سید سجاد جہاد تو ہوگا، اللہ کی راہ میں جہاد ہوگا، لیکن اللہ نے جہاد کے 2 حصے کر دیے ہیں۔ جبریل بتا گئے ہیں نانا کو، نانا نے ہمیں بتایا ہے 2 جہاد ہوں گے یہاں، ایک جہاد اصغر ہوگا، ایک جہاد اکبر ہوگا۔ دونوں جہاد مل کر توحید کا پیغام بنیں گے۔ بیٹے نے پوچھا بابا جہاد اصغر کیا ہے؟ کہ بیٹا جہاد اصغر ہے میدان جنگ میں جا کر مخالف حملہ کرے تو اس کا دفاع کرنا اور اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرنا کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم بزدل نہیں ہیں، ہم شجاع ہیں، شجاع خاندان کے ہیں۔ اپنا شجرہ پڑھنا، اپنا رجس پڑھنا اور اس کے بعد مقابلے میں سر کٹا دینا اور مقتل میں لاش کا گر جانا، یہ جہاد اصغر ہے۔ اور کہا بابا جہاد اکبر؟ کہا بیٹا پہلے یہ تو سن لو، عاشور کے دن ہم لوگ جہاد اصغر کریں گے، چھوٹا والا جہاد کریں گے۔ بابا پھر جہاد اکبر کون کرے گا؟ کہا وہ تم کو کرنا ہے۔ کہا بابا جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا بیٹا جہاد اکبر ہے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، گلے میں توق ہو، پیر میں بیڑی ہو اور ماں بہنیں ننگے سر ساتھ چل رہی ہوں، یہ ہے جہاد اکبر۔ کہا بابا یہ کون کرے گا؟ کہا یہ تم کو کرنا ہے۔ حسین نے جہاد اصغر کیا، سید سجاد نے جہاد اکبر کیا۔ حسین کا جہاد سجدے پہ ختم ہوا، سجدے پہ ختم ہوا، واقعہ کربلا سجدے پہ ختم ہوا۔ سجدہ آگے جانا ہے، توحید کو آگے جانا ہے۔ جہاں حسین کا سجدہ ختم ہوا، کائنات میں حسین کے سجدے سے بڑا سجدہ نہیں ہوا، جہاں سجدہ ختم ہوا سید سجاد کا سجدہ وہاں سے شروع ہوا۔ ادھر شام غریبہ ہوئی، خیمے جلے، سید سجاد نے اسی جلتی خاک پر
سر رکھا اور کہا پروردگار تیرا شکر ہے، سب کچھ قبول کر لیا تو نے۔ شکریہ کا سجدہ حسین کے سجدے سے طویل ہو گیا۔ حسین کا سجدہ عصر کے وقت ختم ہوا، سید سجاد کا سجدہ شام سے شروع ہوا اور صبح کی نماز سے مل گیا۔ زینب کہتی ہیں رات بھر کا سجدہ تھا، اور ایسا سجدہ تھا کہ چند چند لمحوں کے بعد جب تکبیر کہتے تھے تو کربلا کی زمین تھراتی تھی۔ تو سجدے میں جو تکبیریں کہی ہیں اس کا خوف اتنا تھا کہ رات بھر لشکر مخالف کا ایک بھی آدمی ہماری طرف نہیں۔ یہ ہیبت تھی سید سجاد کی، تکبیر کی ہیبت، جیسے شیر دہاڑ رہا ایسی تکبیر سجدے میں بار بار کہتے تھے۔ یہ ہے وہ سجدہ جس سے سجدے کو ملا کر تسلسل قائم کر رہے ہیں سید سجاد۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ سجدے سے سجدہ جڑا ہوا، کوفے میں سجدے، شام کے بازار میں سجدے، قید خانے میں سجدے، واپس آئے تو سجدے، مدینے میں سجدے، اور سجدے ہر بات پہ سجدے۔ پتہ چلا دو مومنوں میں جھگڑا ہو گیا، فوراً گھر پہنچ گئے دونوں کو بلایا، سمجھایا، گلے لگایا، دوستی کرو۔ جیسے ہی دونوں گلے ملے فوراً سجدہ، کہ آج ہم نے دو مومنوں کو آپس میں ملا دیا، پروردگار تیرا شکر، سجدہ۔ پھر آپ نے باغ بنائے، میلوں میں کھجور کے درخت لگائے۔ مدینے میں سیب، انار اور انگور نہیں ہوتا تھا، آپ نے وہ پھل بھی لگائے اپنے باغ میں، اور دور تک انگور بویا، انار کے درخت لگائے، سیب کے درخت لگائے، اور جب بیج بوتے تو وہیں 2 رکعت نماز اور سجدہ، اور جب درخت بڑا ہوتا پھر سجدہ، پھر وہ پھل دیتا پھر 2 رکعت پھر سجدہ، وہیں مصلی بچھا کر پیڑ کے پاس۔ تو سجدے سے سجدہ نہیں سمجھے، زمین میں اتنے سجدے بو دیے، ایمان کے درخت الگ اگائے، رزق کے درخت الگ اگائے۔ سجدے کا کوئی فائدہ تو ہو؟ مسلمان سجدے پہ سجدے کیے جا رہے ہیں، عادتاً کر رہے ہیں، لیکن حالت ظاہر کیا ہے مسلمانوں کی پوری دنیا میں؟ یہ سجدے کچھ دے کیوں نہیں رہے؟ پتہ چلا بانجھ سجدے ہیں۔ کون ہے مجھے بتاؤ؟ کیا آدم نے سجدے نہیں کیے؟ کیا نوح نے سجدے نہیں کیے؟ کیا ابراہیم نے سجدے نہیں کیے؟ کیا موسیٰ نے سجدے نہیں کیے؟ کیا عیسیٰ نے سجدے نہیں کیے؟ کیا رسول اللہ نے سجدے نہیں کیے؟ علی نے سجدے نہیں کیے؟ حسن نے سجدے نہیں کیے؟ سب نے سجدے کیے۔ حسین سے بڑا سجدہ کس نے کیا؟ مگر وہر زین العابدین سید الساجدین تو آپ ہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدے کی فصل اگا دی، زمین کو بسا دیا سجدوں سے۔ سجدے ہی سجدے، سجدے سے بتایا کہ سجدہ کیا ہے، ورنہ فلسفہ ہی سمجھ میں نہ آتا کہ سجدہ کیا ہے۔ اس لیے کہ ابھی تو آدم دور دور کہیں بنائے بھی نہیں جانے والے ہیں، ابھی تو لوح پہ سب لکھا ہوا آ رہا ہے، قلم لکھ رہا ہے۔ لوح کس کے سمجھ میں آئے گی؟ فرشتوں کے سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور ایسا کبھی ہوا نہیں کہ قلم رکا ہو۔ توحید کا قلم رکتا نہیں، لکھے جا رہا ہے، لکھے جا رہا ہے، لکھے جا رہا ہے، کائنات چلے لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، ہو رہا ہے۔ یہ لوح و قلم سے ہی تو دنیا چل رہی ہے، وہ لکھا جاتا ہے، یہاں ہو جاتا ہے، کائنات میں ہو جاتا ہے، آسمانوں پہ ہو جاتا ہے، جو قلم لکھ دے وہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے قلم نے لکھا تھا لا الہ الا اللہ،
پھر قلم نے لکھا محمد رسول اللہ. اللہ نے کہا اے قلم آج تجھے ہم نے عظمت عطا کر دی، ہر ایک کے لیے تو عزت دار بن جائے گا. کیا لکھ دیا تو نے؟ قلم سجدے میں گیا، سجدے سے اٹھا. اللہ نے کہا اب انعام دیں گے تجھے، تو نے اطاعت کا سجدہ کیا، اب تجھے انعام. لکھ علی ولی اللہ. جیسے ہی قلم نے لکھا علی ولی اللہ، وہ سجدے میں جھک گیا. اب سمجھ میں آیا ایک رکعت میں 2 سجدے کیوں ہوتے ہیں. رکوع ایک ہے، سجدے 2 ہیں. رکوع ایک ہے، سجدے 2 ہیں. ابھی بتائیں گے کہ سجدے کس کس وجہ سے ہر رکعت میں 2 رکھے گئے. کل کہا تھا کہ کیے جاؤ معلوم کچھ نہ ہو، معنی پوچھو تو نہ بتاؤ. تو یہ معرفت قبول. جو رکن دین آپ کر رہے ہوں اس کی معرفت ہونی چاہیے. میں نے بتا دیا، علی نے کہا تھا نماز پڑھو یہ جان کر اس کا باطن کیا ہے، اس کی روح کیا ہے. تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نماز مردہ نہیں ہے، نماز مردہ نہیں ہے. نماز کا جسم ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ نماز کا جسم ہے اور بغیر روح کے کوئی چیز زندہ نہیں رہتی. علی نے کہا نماز کی روح میں ہوں. اب جس کی نماز میں علی نہ ہو مردہ نمازیں پڑھے چلا جاتا. مشکل میں بہترین دعا ماتم حسین. مرتا ہے جسم، روح میں ہوتی ہے زندگی، روح کی بہترین غذا لوح پہ قلم نے لکھا. قلم مسلسل چل رہا ہے نا، لکھا. یہ پہلے بتا دوں کہ زمین پر آدم سے پہلے بہت سی مخلوقات آئیں. تفصیل پڑھنی ہے تو میرا اشرہ چھپا ہوا موجود ہے، بت شکن اور بت تراش، اور نیٹ پر بھی پورا اشرہ موجود ہے اور میری سائٹ پر بھی موجود ہے. سنیے بھی اور پڑھیے بھی تو آپ کو معلوم ہو. اس میں میں نے بتایا کتنی مخلوقات اس زمین پر آباد ہو چکی آدم سے پہلے. تو جب اجنہ سے آباد ہوئی دنیا اور انہوں نے شر و فساد کیا زمین پہ، تو فرشتوں کو حکم ملا ان کو مارو اور ان کو قتل کر دو. اسی میں یہ ابلیس تھا اور یہ کہیں چھپ گیا پہاڑی میں اور پھر جبریل کے پاس آیا اور کہا میں تو ایماندار ہوں، میں تو ان کا ساتھی نہیں تھا جو کچھ یہ شر فساد کر رہے تھے. تو ہم تو اللہ کی بارگاہ میں چاہتے ہیں کہ اس کی عبادت کریں. جبریل نے کہا یہ کہتا ہے یہ بندہ تیرا. اللہ نے کہا لے آؤ. تو آسمانوں پہ پہنچ گیا اور وہیں مصلی بچھا دیا اس نے اور خوب نمازیں شروع کر دیں. جس وعدے پہ آیا تھا اس کی وجہ سے چونکہ عبادت گزار بن گیا، متقی بن گیا، پرہیزگار بن گیا، تو جنت میں بھی جا سکتا تھا، طوبہ کے درخت کے نیچے بھی گزر سکتا تھا، کوثر کے کنارے بھی جاتا تھا. پورے ہر آسمان پہ، پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک ہر ایک پر جاتا تھا. اور فرشتوں کا استاد بنا دیا گیا. فرشتے سے آگے بیٹھے رہتے تھے گھٹنے ٹیکے، اور یہ عالم وقت تھا اور فرشتوں کو سکھاتا تھا، تعلیم دیتا تھا. معلم بن گیا، عالم وقت بن گیا آسمان کا. تو آنے جانے کی اجازت تھی، اس لیے وہاں بھی گزر جاتا تھا جہاں قلم لوح پہ چلتا رہتا تھا. ایک دن ادھر سے جو گزرا تو دیکھا قلم نے لکھا. یہ پڑھنے لگا. قلم نے لکھا کہ اگر دنیا میں کوئی اللہ کی سچے دل سے عبادت کرے، بھلے اس کا ایک ہی سجدہ کیوں نہ ہو، سچے دل سے ادا ہو جائے، تو ہم اس کو اپنی زمین کا مالک بنا دیتے ہیں، آسمانوں کا مالک بنا دیتے ہیں. اب وہ چاہے تو دنیا میں مانگ لے ہم سے، حکومت لے لے زمین و آسمان، اور چاہے تو آخرت میں صلہ لے لے.
بڑا عمل کریں. اس کے سمجھ میں بات آئی, اس نے نیت کی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کروں گا. اب یہ اس کے پاس فیصلے میں نہیں ہے کہ وہ دنیا میں مانگے گا کہ آخرت میں صلہ لے گا, لیکن اس نے طے کیا کہ جو لوح پہ لکھا ہے پروردگار کا حکم ہے میں بڑا کام کروں. پھر اس نے نیت کر کے غائر کوثر سے وضو کیا ہوگا, پانی سے. مصلی اس کا چاہے طوبہ کے نیچے بچھا ہو یا کسی اور عرش پہ بچھا ہو یا کرسی کے پاس بچھا ہو, کہیں نہ کہیں بلند جگہ پہ اس نے سجدہ شروع کیا اور سجدہ کرتا رہا. 7,500 برس تک سجدے میں پڑا رہا. 7,500. اس سے بڑا سجدہ اب دنیا میں کیا ہو, کون کرے گا؟ 7,500 کون جیتا ہے؟ 7 منٹ کا سجدہ نہیں ہو پاتا. آپ 7,500 برس کیسے کون جیے گا؟ وہ جی رہا تھا, اس نے کیا, پھر سجدے سے سر اٹھایا. جیسے ہی ادھر سجدے سے سر اٹھایا ایک بار آواز آئی, انی جائل فی الارض خلیفہ, ہم ایک بشر بنانے والے ہیں. اور پھر اس نے دیکھا کہ جبریل و میکائیل کو حکم ہوا زمین پہ جاؤ, مٹی لاؤ, پتلا بناؤ. مٹی آئی, پتلا بنا. اللہ نے کہا یہ پتلا جو ہے بنا کے ڈال دو عرش کے بالکل بیچ میں. 25,000 برس پڑا ہوا سوکھتا رہا. اللہ کہتا ہے کھنکھنانے لگا. کھنکھنانا سمجھتے ہیں؟ مٹکا یا گھڑا یا سرائی جو ہوتی ہے مٹی کی, اس کو جب آپ ایسے ایسے کریں ٹک ٹک آواز آتی, کھنکھناتی, یعنی اندر خول ہوگا تو کھنکھنائے گی. تو اللہ کہتا ہے آدم کا مٹی کا پتلا کھنکھنانے لگا, کھنکھن آواز آنے لگی. اتنا خشک ہو گیا, پک گیا, جیسے برتن مٹی کا پک جاتا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں, کھنکھنانے لگا. 25,000 برس تک پتلا پڑا رہا. فرشتے ادھر سے جاتے تو جھک کے ادب سے نکل جاتے, لیکن یہ جب جاتا تو ٹھوکر مارتا تھا. یہ کیا چیز بن گئی؟ پریشانی اس کو یہاں سے شروع ہو گئی. سجدہ وہاں سے ختم ہوا تھا, لو کچھ اور لگی تھی, آواز کچھ اور آئی. 25 برس کا سناٹا, اور 25 برس کے بعد آواز آئی کہ سب جمع ہو جاؤ, ہم اس میں روح پھونکنے والے ہیں. ہم اس میں روح پھونکنے, اور جب ہم روح پھونکیں تو سب سجدے میں گر جانا. تو اب وہ وقت آ گیا جناب, سب سجدے میں گر گئے, روح پھونک گئی. اللہ نے کہا تو نے کیا کیا بھائی, یہ سجدے میں کیوں نہیں گرا؟ کہا میں کیسے گرتا, اس کو مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا, میں افضل ہوں. آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے, میں مفضول کو سجدہ کیسے کروں؟ اللہ نے کہا نکل جا میری وجہ سے, نکل جا یہاں سے, تجھ سے اب کوئی بات نہیں, تو ملعون ہے, تو ابلیس ہے, تیرا نام شیطان رکھ دیا. یہ سب قصہ سنا ہوا ہے آپ کا. تو نکالا تو گیا, رکا کا جا تو رہا ہوں, اکڑ کے کہا جاؤں گا تو وہ سجدے کا صلہ تو دے. یہ ہے صلہ جو آزاد دنیا میں گھوم رہا, جو چاہ رہا ہے کر رہا. یہ ایک سجدے کا صلہ ہے. دنیا میں مانگ لیا, آخرت اب اس کی نہیں ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں جنہیں بادشاہیاں ملیں اور ائمہ کے سر کاٹے وہ جنت میں چلے جائیں گے. دنیا میں جو ملنا تھا مل چکا, اب جہنم میں. یہاں کا صلہ یہاں مل گیا, یہاں کا صلہ مل چکا. اس نے بھی صلہ لے لیا. کیا چاہیے؟ سقی کی بارگاہ. کیا چاہیے؟ عمر, ہمیشہ زندہ رہوں. آواز آئی وقت معلوم, ہمیشہ نہیں, وقت معلوم. وہاں تک جیے گا جہاں تیری موت کا وقت مجھے معلوم ہے. وقت معلوم کیا ہے؟ ظہور امام زمانہ کا نام ہے وقت معلوم. بھائی یہاں تک کی عمر ہے, اس کے بعد پھر تیرا فیصلہ ہو جائے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا مجھے نہ دیکھے, میں سب کو دیکھوں. کہ جا یہ بھی دیکھ, چل یہ بھی کر, اور یہ بھی دے دے
کہ میں جس کو جہاں چاہوں بہکاؤں، دائیں سے بائیں سے، آمنے سے سامنے سے، کہا وہ تو سب کر لے، میں جہنم بھرتا جاؤں گا، تو جسے بہکاتا جائے گا میں جہنم میں پھینکتا جاؤں گا۔ نہیں مجھے اور بھی کچھ چاہیے، اور بھی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں جب عورت اور مرد ایک جگہ ہوں تو مجھ کو یہ طاقت دے کہ میں نطفے میں شامل ہو جاؤں اور اس میں سرائیت کروں، انجیکشن کی طرح۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نے کہا جا یہ بھی کر لے۔ اب سمجھے کچھ؟ بیٹھتا ہے یہ اس وقت جہاں پردے ہوتے ہیں، اس لیے ولایت علی ضروری ہے کہ نطفے میں یہ شامل نہ ہو جائے۔ ولایت علی پردہ ہے طہارت کا۔ اللہ نے کہا سجدہ ہو، اس نے انکار کر دیا۔ اللہ کا حکم اور انکار، اس لیے نماز بنائی گئی۔ اسی فلسفے کی وجہ سے نماز رکھی گئی۔ آپ سمجھیے نماز کیا ہے۔ تشریح کر رہا ہوں نماز کی۔ کیسے بنے رکوع قیام، کیسے بنا سجدہ۔ معراج میں رسول پہنچ چکے، آواز آ رہی ہے اور قریب آؤ، اور قریب آؤ۔ بڑھے، اضطراب ہوا، پردہ ہٹا، اور بڑھو، اور بڑھو، ایک اور پردہ ہٹا، اور بڑھو، اور قریب آؤ، ایک اور پردہ ہٹا۔ پردے ہٹتے جا رہے ہیں، قیام کرتے جا رہے ہیں۔ ایک عجیب پردہ ہٹا کہ رکوع میں جھک گئے، اور پھر ایسا پردہ ہٹا کہ سجدے میں گر گئے۔ یہ میں نہیں پڑھ رہا، امام موسی کاظم فرماتے ہیں کہ نماز اس طرح بنی۔ معراج کی یادگار ہے نماز، جو عمل جبروت الہی، جلال الہی کو دیکھ کر اس وقت رسول جو عمل کرتے گئے ترتیب کے ساتھ، نیت، قیام، رکوع، سجدہ، اس کا نام صلاۃ رکھا گیا۔ صلاۃ اہل بیت کا نام ہے، آپ نے اس کا نام نماز رکھا ہے۔ آپ نماز کہتے ہیں، سیدھے سیدھے صلاۃ کہیے۔ اہل بیت کہاں جا رہے ہیں؟ اہل بیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، پارسیوں کی عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ نماز، آگ اور آنسو، فارسی کا لفظ بول رہے ہیں۔ یہ نہیں کہتے بھئی کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد۔ اہل بیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ اچھا تو بولیے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، پھر آپ کو بدعتوں کی سزا ملے گی۔ اور اگر یہ کہیے اہل بیت پڑھنے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہی تو کمال ہے، اہل بیت سے منسلک ہو جاؤ تو کوئی سزا نہیں ہے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ علی ولی اللہ کا مسئلہ کیا ہے، اس میں کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ آج تک کسی نے یہ فتویٰ پوچھا عراق کہ صلاۃ کو نماز کیوں کہتے ہیں؟ اب پوچھ لے، کوئی لکھ کے پوچھے کہ پارسیوں کی نماز کو نماز کہتے ہیں، یہ ہم لوگ کیوں اس کو نماز کہتے ہیں؟ پوچھ لو، فتویٰ کیوں نہیں آتا؟ اب تک کیوں نہیں آیا؟ اور علی پر بڑے فتوے پوچھے جا رہے ہیں۔ بھئی میرے سمجھ میں یہ نزاکتیں نہیں آتی، اگر کسی کے سمجھ میں آئے تو مجھے سمجھا دیجئے گا۔ تو نماز معراج کی یادگار ہے، اس لیے چونکہ معراج کی یادگار ہے نا، اس لیے نماز کو کیا کہتے ہیں؟ معراج مومن۔ بھئی نہیں سمجھ رہے ہو تو ہم کیا کریں؟ نماز کیا ہے؟ معراج مومن۔ اور نماز کی معراج کیا ہے؟ سجدہ۔ نماز معراج مومن، سجدہ نماز کی معراج۔ سمجھ گئے اب؟ لیکن بھائی جب سجدہ معراج، دو سجدے کیوں؟
یہ 2 سجدے کیوں؟ اب سجدہ دیکھیے کرتے کیسے ہیں آپ، پہلے دیکھ لیں تو سمجھ میں آ جائے 2 کیوں۔ سجدہ کیا ہے؟ معراج، یعنی وضو سے لے کر نیت، قیام، سورہ الحمد کی تلاوت، اخلاص، سورہ کوثر اور رکوع، یہ سارا عمل ایک سجدے کے لیے ہوا ہے۔ صرف رب کو سجدہ کرنا ہے، اس کی تیاری میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یعنی اتنا مشکل کام ہے کہ اتنی تیاری، وضو کرو، گھر سے نکلو، پاک کپڑے پہنو، یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، یہ کرو، اور اس کے بعد پھر نیت، اور پھر ہاتھ اٹھایا، پھر اللہ اکبر، اور پھر سورہ الحمد، قیام، اور پھر رکوع، یہ سب کیوں ہوا؟ سجدہ کرنے کے لیے۔ مقصد کیا ہے؟ ایک سجدہ ہو جائے۔ بھئی کیوں کروا رہا ہے سجدہ؟ کہ اس لیے کروا رہے ہیں کہ اس نے نہیں کیا تھا، اب سجدے کے ذریعے ہم آزمائیں گے کہ کون کون ہمارا بندہ ہے۔ بندہ آزمایا جائے گا سجدے سے، اور اس کی اتنی تیاری۔ لیکن 2 کیوں رکھے؟ 2 کیوں رکھے؟ سجدہ تو ایک ہے، وہ ہو رہا ہے، ہاں ایک ہی ہے، سجدہ ایک ہی ہے، ہو گیا، ہو گیا۔ اب اٹھے، کیا کہا؟ استغفر اللہ۔ یہ کیا؟ ارے پروردگار، ارے یہی سجدہ تھا جس میں وہ بہکا تھا۔ استغفر اللہ، ہم نہیں بہکے، ارے شکر ہے۔ ایک جیو سلامت، خوش رہو۔ 2 سجدے۔ پردے رسول اللہ کے لیے ہٹے تھے، ان کے لیے ہٹے تھے۔ ہم نے نہیں بتایا پردے کے پیچھے کیا تھا، میں ذمہ دار نہیں، انہوں نے بتایا، راز انہوں نے بتا دیا۔ اب میں ذمہ دار نہیں، کوئی نہیں کہے گا کہ میں بتا کے گیا کہ پردے کے پیچھے کیا دیکھا۔ حیدرآبادی سے نپٹے، صلوات پڑھیے۔ بہت ہی نازک منزل ہے جہاں پہ رکے تھے سرکار۔ تو یہ کائنات وہ کائنات تھی کہ جو نقطے سے لے کر دائرے تک تھی، اتنی بڑی ایک پردے کے پیچھے ہے، اسے کہتے ہیں عالم ہو۔ وہاں کوئی جا نہیں سکتا، فرشتہ بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ پردے پر ہی رکنا ہے، آخری پردہ، اور اس کے پیچھے پردے کے پیچھے عالم ہو، اور وہ اتنا بڑا ہے اس کائنات سے 50,000 گنا زیادہ بڑا ہے، اور وہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ ہو کا کیا مطلب کیا ہے؟ کہ بھائی وہاں گئے تھے، کیا تھا؟ لوگ آئے تھے، آئے ہو کا عالم تھا۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ جہاں صحرا ویرانہ ہو اسے کہتے ہیں ہو، اور اللہ کا نام ہے اللہ ہو۔ اور عدد کیا ہے ہو کے؟ واو کے 6، ہے کے 5، کتنے ہوئے؟ 11۔ اور علی کے کتنے ہیں؟ تو 0 ہٹائیے۔ اب ہو میں کیا ہے بھائی؟ یہ ہو کیا ہے؟ جہاں کوئی جا نہیں سکتا، فرشتہ بھی نہیں جا سکتا، یہ ہے عالم ہو۔
یہ وہ جگہ ہے جہاں بی بی کا نور رکھا گیا تھا، جہاں شہزادی کا نور رکھا گیا تھا۔ عالم ہو پردے کے پیچھے، پردہ ضروری ہے بی بی کے نور کے لیے، پردے ہٹ رہے تھے، نماز بن رہی تھی، عبادت ہو رہی تھی۔ وہ عبادت معراج کے بعد رسول اللہ نے بتایا بھائی یہ طریقہ اللہ نے پسند کیا تمہاری عبادت کے لیے، تو سجدہ استغفر اللہ اس میں بہہ گیا تھا، نہیں کیا تھا اس نے، بہہ گیا تھا۔ تو امام سے پوچھا کسی نے کہ بھائی یہ کیا تھا، راز کیا تھا اس میں؟ سجدے میں امام نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ ہو مگر نہیں چاہا کہ سجدہ ہو۔ اب وہ تو پریشان ہو جائے گا، عصمت کے رموز کو سمجھنا آسان ہے۔ امام نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا سجدہ ہو لیکن نہیں چاہا کہ سجدہ ہو۔ نہیں سمجھے آپ؟ بہت آسان ہے سمجھنا، کوئی مشکل ہی نہیں۔ بھئی آپ اپنے بچے سے کہیے جاؤ یہ کام کر لو، وہ چلا کام کرنے، آپ نے اس کی ٹانگ پکڑ لی، کام ہوا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں سمجھا۔ بھئی کہا ابا نے یہ کر لو اور پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، گریبان پکڑ کے کھینچ کے، کام ہوا ہی نہیں۔ تو دو صورتیں تو پیدا ہوتی ہیں نا کہ حکم ہوتا ہے کام نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آپ نہیں سمجھے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں حکم دیا سجدہ ہو لیکن مشیت میں چاہا کہ نہ ہو۔ حکم الگ ہے، مشیت الگ ہے۔ کیوں نہیں چاہتے ہو؟ یہ نہ چاہنا کیا نہیں ہوا، یعنی باپ نے چاہا ہی نہیں کہ کام ہو، ورنہ پکڑ کے 2 تھپڑ مار کے کروا لیتا۔ یہ ہے مطلب نہ چاہا اللہ نے، اللہ کے اختیار میں تھا، قدرت میں تھا۔ جب شیطان نے کہا تھا نہیں کروں گا تو اللہ پیشانی پکڑ کر ابھی کر، قدرت کے اختیار میں ہے، کر۔ نہیں کیا، چاہا ہی نہیں، ورنہ پکڑ کے کروا لیتا۔ یہ ہے مطلب امام فرما رہے ہیں نہیں چاہا۔ نہیں چاہا میں ایک لفظ چھپا ہے، نہیں چاہا بالجبر ہو۔ اور اب تو سمجھو کیا مطلب ہے۔ اگر ایسا کروا دیتا کہ اس نے انکار کیا، کہتا سارے فرشتوں نے کیا تو کیوں نہیں؟ چل کر، تو جب کر چکتا تو اکڑ کے کہتا بس نہیں چلا، بالجبر کیا، زبردستی کروایا تو عدل الہی ختم ہو جاتا۔ جانے دیا تاکہ عدل باقی رہے، ورنہ اللہ کو ظالم کہا جاتا۔ اب سمجھو کہ غدیر میں رسول نے کہا علی خلیفہ ہے، اگر علی چاہتے تو تلوار نے کہا چلو مالک۔ مشکل تھا کہ ذوالفقار نکال کر عربوں سے کہتے چلو مانو علی ولی اللہ۔ ارے کیا آج مشکل ہے علی کے لیے کہ خود چاہے تو پوری نماز میں آ کے پڑھوا لے، ابھی مہدی کو بھیجے کہ سر اڑا دو جو نہ پڑھے۔ بالجبر نہیں ہوتا، بالجبر نہیں ہوتا۔ اللہ عادل ہے، علی بھی عادل ہے۔
کوئی دنیا میں علی کو ظالم نہیں کہہ سکا، حالانکہ جمل میں صفین میں لا الہ کہنے والے، نمازیں پڑھنے والے، سجدے کے نشان تلوار نکال کے سب کو اڑا دیا۔ اس کے بعد وہی مسلمان کہنے لگے کرم اللہ وجہہ، کرم اللہ وجہہ۔ تیرے چہرے پر تو اللہ کی کرامت ہے، تیرا چہرہ تو اللہ کا چہرہ ہے۔ ہم تو نہیں کہتے، ہم تو علیہ السلام کہتے ہیں۔ آپ پر سلام ہو تو سمجھ گئے آپ، بالجبر نہیں۔ یہ ہے مطلب، اگر چاہتا تو کروا لیتا، نہیں چاہا کہ نہ ہو۔ اب سمجھ گئے امام نے کیا فرمایا؟ نہیں چاہا، بالجبر نہیں چاہا، چاہتا تو کر لیتا۔ قادر مطلق ہے، قادر مطلق کیا نہیں کر سکتا؟ قادر مطلق، قادر کے کیا معنی ہے؟ جس چیز کو چاہے کر لے، دیوار میں آواز پیدا کر دے، درخت سے موسیٰ سے باتیں کرنے لگے، کوہ طور پہ باتیں کرے، جانوروں سے کام لے لے، مچھر سے کہہ دے نمرود کو مار ڈال۔ قادر مطلق ہے، نیل ندی پہ فرعون جائے تو غرق ہو جائے۔ قادر کے مطلب سمجھ گئے نا؟ جو چاہے وہ کرے، شداد جنت بنائے، شداد کو مار ڈالے، جنت اٹھا لے جائے۔ قادر مطلق ہر چیز پہ اختیار رکھتا ہے، آج بھی اختیار، جب چاہے آندھی لائے، طوفان لائے، ہوا، گرمی، سردی، سورج نکلے نہ نکلے، چاند نکلے نہ نکلے، بادل ہوں نہ ہوں، ہر چیز کا اختیار، قدرت ہے۔ یہ سب قدرت کے مظاہرے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جو چاہتا ہے کر رہا ہے، درخت ہلے ہلے نہ ہلے تو ساکت رہے، قدرت ہے، اختیار ہے۔ ہم اس وقت یہ چاہتے ہیں، ہم اس وقت سمجھ رہے ہیں اختیار کیا ہے۔ تو وہ قادر جو اپنے نمائندے بھیجے گا، وہ یہ نہیں چاہے گا کہ امام حسین کی حکومت پوری دنیا میں ہو جائے؟ کیا کر نہیں سکتا تھا؟ کیا مجبور ہے اللہ؟ کر سکتا ہے۔ تو پوچھا گیا امام سے، کیا علی پوری زندگی حکومت نہیں کر سکتے تھے؟ کیا حسین حکومت نہیں کر سکتے تھے؟ کیا بادشاہ نہیں ہو سکتے تھے؟ تخت پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے؟ امام نے فرمایا سب کچھ ہو سکتا تھا۔ کہا پھر کیوں نہ ہوا؟ کہا تو سنو کیوں نہیں ہوا۔ 19 رمضان کی شب میں ملک مقرب علی کے پاس آیا اور کہا اللہ کہتا ہے بات تحفہ درود و سلام کے، یا علی آپ کی زندگی قیامت تک کی لکھی گئی ہے اور آپ کی حکومت پوری دنیا پر تا قیامت رہے گی، آپ چاہیں تو لے لیں۔ اور علی نے کہا اور کیا فرمایا ہے میرے معبود نے؟ کہا یہ کہا ہے کہ علی سے کہنا یا پھر لقائے رب لے لو۔ لقائے رب اللہ سے ملاقات، لقا کہتے ہیں ملاقات کو۔ دو چیزیں سامنے رکھی گئیں۔ امام رضا کہتے ہیں 19 کی شب میرے دادا کے سامنے دو چیزیں رکھی گئیں، یا تو قیامت تک کی عمر لے لو، پوری دنیا کی حکومت لے لو، یا ہماری ملاقات۔ علی نے کہا بات تو تحفہ درود و سلام کے میرے معبود سے عرض کرو کہ علی تو کب سے ملاقات کے لیے تڑپ رہا ہے، علی تو کب سے ملاقات کے لیے تڑپ رہا ہے، کیسی عمر اور کیسی زندگی اور کیسی حکومت۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ بندہ کیا ہے اور معبود کیا ہے۔ لوگ اب تک نہ توحید سمجھے نہ بندگی سمجھے، تو لوگ سب حکومت تخت اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، بندگی کسی کے سمجھ ہی میں نہیں آئی۔ اگر علی لینا چاہتے تو علی سے رابطہ اتنا اللہ کا تھا، جب چاہتے لے لیتے۔ لیکن کتنی بڑی بات تھی کہ اللہ سے ملاقات ہو۔ آپ کیا جانیں اللہ سے ملاقات کیا سب کی تھوڑی ہوگی؟ جو یہاں حکومت کر چکے ان سے کیوں ہوگی؟ جو یہاں تخت لے چکے ان سے تھوڑی اللہ کی ملاقات ہوگی؟ کاہے کے لیے ہوگی؟ جس نے اللہ کی ملاقات پر سے تخت و تاج اور اپنی عمر کو صدقے کیا ہو، وہی اللہ سے ملاقات کرے گا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ شب عاشور ملک مقرب پھر اترا اور حسین کے پاس آیا، کہ اللہ کہتا ہے پوری دنیا کی حکومت آپ یہاں سے نکلیں تلوار کھینچ کر تو فتح کرتے چلے جائیں اور پوری کائنات پہ آپ کی حکومت ہو جائے گی، اور یہ حکومت آپ کی قیامت تک قائم رہے گی، اور قیامت کے بعد بھی جب تک آپ چاہیں گے قائم رہے گی۔ حسین نے کہا اور اس کے بعد معبود نے کیا کہا ہے؟ ملک مقرب نے کہا لقائے رب۔ حسین نے کہا ہم تو کب سے تڑپ رہے ہیں ملاقات کے لیے، کیسی حکومت، کیسی فتح،
کیسی زمین، کیسی سلطنت، سب بھول گئے آپ جو پہلے کہا تھا قادر مطلق ہے۔ اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ اگر اللہ قادر ہے تو علی اپنے نفس پر کتنے قادر ہیں اور حسین اپنے ارادے پر کتنے قادر ہیں۔ دونوں کی قدرتیں برابر ہیں۔ جو صدقے کر رہے ہیں حکومتوں کو اور فتح کو وہ اللہ کی ملاقات پر، تو لوگ اللہ کی ملاقات نہیں سمجھتے۔ جنگ اور فتح اور یہ اور یزید سے ٹکرا گئے تو یہ ہوا تو حکومت چاہتے تھے۔ احمق ہے دنیا، کیا سمجھے گی وہ ان باتوں کو؟ کیا سمجھے گی؟ رشتے کیا ہیں معبود سے بندوں کے؟ پڑھیں، سمجھیں، معرفت حاصل کریں، تب یہ باتیں سمجھ میں آئیں۔ تو ملاقات بڑی چیز ہے، اور ملاقات کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے زیارت کے معنی بھی ملاقات ہیں، عربی میں زیارت کہتے ہیں ملاقات کو، لیکن زیارت کی ملاقات کیا ہے؟ آمنے سامنے بیٹھ کر ملاقات، اس کا نام ہے زیارت۔ اس لیے آپ جا کے زری سے لپٹ جاتے ہیں تاکہ حسین اور آپ آمنے سامنے ہو جائیں۔ تو آپ کے لیے سب سے بڑی چیز کیا رکھی گئی؟ معصوم کی زیارت۔ کیوں رکھی؟ اس لیے کہ اللہ نے جیسی ملاقات اللہ سے کی ہے معصوم نے، ویسی ملاقات معصوم نے اللہ سے مانگ لیا کہ میرے چاہنے والے مجھ سے ویسی ملاقات کریں جیسے میں نے تجھ سے کی ہے۔ یہ آپ کا مرتبہ ہے۔ آپ کے لیے زیارت سے بڑھ کے کوئی چیز ہے؟ آپ کو کوئی کہے کہ 5 کروڑ روپے لے لو، مت جانا کربلا۔ کریں گے ایسا، اخبار میں آ جائے گا کیسا کمبخت آدمی ہے، اپنے دین و ایمان کا مذاق اڑوا رہا ہے۔ تو کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ آپ کربلا جانے کے لیے تاریخ میں ہاتھ اور پیر کٹے ہیں لوگوں کے، لوگوں نے ہاتھ اور پیر کٹوائے۔ ایک عورت ہے، ہاتھ کٹ گئے، اس لیے کہ متوکل نے کہا تھا جو جائے گا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب بھائی اب نہ جا، ہاتھ کٹ گئے، وہ دوسرے سال بھی چلی گئی۔ سپاہیوں نے کہا ہاتھ کاٹو، تیسرے سال پھر اب ٹانگ کاٹو، پھر چوتھی بار دوسری ٹانگ کاٹو، اب 5ویں بار کیسے جائے گی تو کروٹیں لیتی چلی، خاک پہ رگڑ کے جاؤں گی۔ کچھ دور چلی تھی، سوار آیا ہے، آنکھیں بند کر ہم تجھے پہنچا دیں، آنکھ کھول تو روضہ حسین پر۔ یہ سب سمجھانے کے لیے، ایسے معجزات سمجھانے کے لیے۔ اے مجھے پلک جھپکنے میں روضہ حسین تک پہنچانے والے، ہاتھوں کو تو لا، بوسے تو دوں۔ آواز آئی ہاتھ کہاں ہے؟ وہ تو عاشور کے دن فرات کے کنارے کٹ گئے۔ تو پتہ چلا زائروں کو عباس پہنچاتے ہیں۔ کربلا جائیے، اب تو ذرا آسان ہو گیا ہے، اب تو کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے۔ اب یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہوٹلوں کو ہٹا رہے ہیں، میدان کو کھلا کر رہے ہیں، تاکہ آنے والے سوچے تو کہ وہ کون سی جگہ میدان ہے کہ جہاں جنگ ہوئی تھی۔ اس لیے کہ مارکیٹیں بن گئی تھیں، گھر بن گئے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میدان کربلا کہاں ہے۔ تو اب جو حکومت انتظام کر رہی ہے کہ کھلا کر رہی، دونوں روضے آمنے سامنے نظر آئیں، اور ہونا یہی چاہیے تھا کہ یادگار کو اسی طرح رہنے دیتے، میدان کربلا کو ویسے ہی صحرا رہنے دیتے، تاکہ آنے والا دیکھتا 12 میل تک دور تک دیکھتا یہاں لڑے تھے حسین۔ اور کب لڑے تھے؟ بھوک اور پیاس میں۔ کب لڑے تھے؟ لاشیں اٹھانے کے بعد۔ تو اختیار کو سمجھیے کہ معصوم کا اختیار کیا ہے۔ چاہتے تو فتح کر سکتے تھے، لیکن اب جو جنگ دکھا رہے ہیں وہ کیوں؟ بتانے کے لیے، تاکہ تاریخ میں یہ نہ لکھا جائے کہ بزدلوں سے مقابلہ تھا اور چند لمحوں میں سب نے ان کو فتح کر لیا، تسخیر کر لیا۔ حسین چاہتے تھے تاریخ میں لکھا جائے کہ بہادری کے ساتھ مقابلہ ہوا، بزدلی نہیں تھی، شجاعت ہے، اور شجاعت دکھا کر لکھوانا چاہتے تھے کہ اگر یہ شجاعت استعمال کر لیتے، اگر استعمال پھر کیا ہوتا؟ تو لکھا مورخ کہ 4 طاقتیں حسین کے پاس ایسی تھیں، اگر یکجا ہو جاتی
تو دہل کر بڑے بڑے سورما رہ جاتے. ایک عبداللہ ابن جعفر طیار، حضرت زینب کے شوہر، اون محمد کے پدر گرامی، ایک محمد حنفیہ، ایک حضرت عباس، ایک مسلم ابن عقیل، یہ چار برابر کے شجاع تھے. اگر ایک میدان میں یہ چار آ جاتے تو پھر دنیا دیکھتی کہ جنگ کیا ہے اور فتح کیا ہے. لیکن وہ حسین جو جنگ نہیں چاہتا، اس کا مقصد کچھ اور ہے. اس نے اپنی طاقت کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا. عبداللہ ابن جعفر آپ یہیں رہیں گے اس لیے کہ کچھ بچوں کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. محمد حنفیہ آپ نہیں جائیں گے اس لیے کہ ہم صغرا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. آدھی طاقت تو مدینے میں چھوڑ دی، چار میں سے دو کو چھوڑ دیا. دو ساتھ ہیں، ایک مسلم اور عباس. اور مکے سے اس آدھی طاقت کو بھی آدھی کیا اور کہا مسلم آپ کوفے چلے جائیے. اب تنہا عباس ہی تو رہ گئے، تنہا عباس رہ گئے. اور عباس کی طاقت کو کربلا میں یہ کہہ کر علم دے دیا، ہو سکے تو پانی لے آؤ. اب عباس کے پاس علم بھی ہے اور مشق سکینہ بھی ہے. تو اب وہ جنگ تو نہیں ہوگی کہ جب عباس تنہا بغیر علم اور بغیر مشق جو جنگ کرتے تو وہ جنگ کچھ اور ہوتی، وہ تو فتح کی جنگ ہوتی. یہ جنگ تو صرف اس حد تک تھی کہ فرات فتح کر لی جائے، اور وہ جنگ بھی عباس کی یادگار ہو گئی. تو علی اکبر نے جو جنگ کی یادگار جنگ ہے، جناب قاسم کی جنگ یادگار جنگ ہے. اون محمد کی جنگ کا کیا کہنا. پھر حور کی جنگ بڑی عجیب جنگ ہے. پھر حبیب، پھر زہیر، پھر عابس، پھر شبیب، پھر نافع بن ہلال، ایک سے ایک سورما، ایک سے ایک بہادر، جو اپنے اپنے قبیلے کے بہادر ترین لوگ تھے، بہادر ترین لوگ تھے. اور وہ جنگ کر رہے تھے، داد امام حسین سے لے رہے تھے، حضرت عباس سے داد لے رہے تھے. اور بعض جگہ پر ایسا ہوا ہے کہ بعض کو جب گھیرا گیا ہے تو فوراً امام حسین نے حضرت علی اکبر عباس کو بھیجا کہ چونکہ یہ الغار ہوئی ہے انہیں ہٹاؤ اور کہو اکیلے لڑنے دو، ہمارے شجاعوں کو لڑائی تو دیکھو ان کی، ایک ایک آؤ. اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب امام حسین تیار ہو گئے. تو اب یہ جنگ جو امام حسین نے کی اس کی وجہ دو ہیں. تاریخ کے اعتبار سے تو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ بتائیں کہ شجاعت کیا ہے، ایک مظاہرہ کر دیا جائے کہ خاندانی شجاعت ہاشمیوں کی کیا ہوتی ہے. ہم علی کے بیٹے ہیں، ہم رسول کے نواسے ہیں، ہماری رگوں میں محمد کا لہو ہے. اور اگر نہ لڑتے تو دنیا کو پتہ بھی نہ چلتا کہ محمد بھی بہادر تھے اور علی بھی بہادر. کربلا کی لڑائی سے تو یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ کتنے بہادر تھے اور حضرت علی کتنے بہادر تھے. اس لیے لڑنا بھی ضروری ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ لڑائی جناب زینب کی فرمائش پر ہوئی تھی. جنگ جو کی امام حسین نے حضرت زینب کی فرمائش تھی. بھیا اب صبح سے آپ مظلومی دکھا چکے، اب بہن آپ کی شجاعت دیکھنا چاہتی. دیکھیے شجاع آدمی کی بہن کا ارمان ہی یہ ہوتا ہے کہ دشمنوں کے نرغے میں اس کا بھائی اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرے. کیوں؟ تاکہ بہن دنیا سے تانا نہ لے سکے کہ تیرا بھائی تو بزدل تھا. بہن کے لیے موت ہے کوئی اس کے بھائی کو بزدل کہہ دے. تو زینب کو یہ فخر رہا کہ زمانے نے اس کے بھائی کو بہادر کہا. اے یار کہاں بیٹھے ہو، جملے سنتے ہو، داد تو دو، خوش تو ہو. ابھی مصائب پہ تھوڑی آیا بھائی. جنگ کوئی مصائب تو ہے نہیں، فرمائش ہوئی تو آپ یہ سمجھ کے منہ لٹکا کے بیٹھ جائیے مصائب شروع ہو گئے اب رونا ہے. ابھی رونا ہونا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ابھی تو فضائل ہیں. دو جملے کہیں مصائب کے ہو پائیں گے، دو جملے ہو پائیں گے، اس لیے کہ سب فضائل ہیں. یہ میں فضائل پڑھ رہا ہوں. بھیا شجاعت دکھاؤ، ماں کے دودھ کا اثر دکھاؤ. زینب خود شجاع ہیں، یاد رکھیے گا. شجاع یہ چاہتا ہے اب زینب کی شجاعت کا کیسے پتہ چلے؟ پتہ یہ چلا کہ جب سے بچے پروان چڑھے تھے اون و محمد، ایک طرف اون لیٹ جاتے تھے ایک طرف محمد رات کو، اور پھر دونوں بھائی کہتے تھے اماں اب سنائیے، اب تو سونے کا وقت آ گیا، کھانے سے بھی فراغت ہوئی، اب ہمیں سنائیے ذرا
نانا ہمارے علی خیبر میں کیسے لڑے تھے، ہمارے دادا جعفر جنگ موتا میں کیسے لڑے تھے. تو بچوں کو زینب نے لوریوں میں علی کی جنگیں سنائی تھی. اور یہ جو اونو محمد کو فرمائش کر کے بھجوایا تھا تو دیکھنا چاہتی تھی جو سبق سکھایا ہے اس کا مظاہرہ بچے کیسے. یہ ہے اونو محمد کی لڑائی. زینب کے لیے فخر کا مقام تھا. خود زینب بہادر تھیں اس لیے کہ نانا سے بھی شجاعت ملی تھی اور باپ سے بھی شجاعت ملی تھی، ماں کی طرف سے، ددیال ابو طالب کی طرف سے. تو علی اکبر کی جنگ کیوں دیکھ رہی تھی؟ گود میں پالا تھا اس سمے. قاسم کی جنگ پہ خوش کیوں ہوئی تھی؟ گود میں پالا تھا کہ میرے گود کے پالے کی لڑائیاں تو دیکھو، وہ تو جب میرا بھائی لڑے گا تو دیکھ لینا. تو بھائی مسئلہ یہ تھا کہ جب دربار میں سب پہنچے تو سب کو داد لینی تھی حاکم سے. فتح کر کے آ رہے ہیں، سر کاٹ کے آ رہے ہیں، انعام چاہیے. اور قیدی بھی آئے. تو اس نے کہا شمر سے کہا کہانی سنا کیسے لڑائی فتح ہوئی، کیسے لڑائی فتح ہوئی. یہی جملہ غضب کا ہے، کیسے فتح ہوئی. فتح پکاری جا رہی ہے نا، اس کو فتح کہا جا رہا ہے. سارے میں مشہور ہے فتح ہوئی ہے، فتح ہوئی. اب سنا فتح کیسے ہوئی. اس نے سنانا شروع کیا. کہا تھوڑے سے لوگ لے کے آئے تھے حسین، ہم نے گھیر لیا ان کو. دن چڑھے لڑائی شروع ہوئی. شام ہوتے ہوتے وہ جیسے پرندے ڈر ڈر کے بھاگتے ہیں، کبوتر بھاگتے ہیں شکروں سے ڈر کے، اس طرح سب بھاگ رہے تھے. ہم نے گھیر گھیر کے سب کو مار لیا اور سب مارے گئے، سر کاٹ لیے. لو پوری لڑائی سنا دی کربلا. شمر نے، جناب زینب نے آواز دی تو جھوٹا ہے، تو بیہودہ ہے، تو بٹا ہے. اور پھر حاکم کو مخاطب کیا کہ یہ تو جھوٹا ہے، اور اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ کربلا کی لڑائی کیسی ہوئی ہے تو پہلے تو یہ بتا تو نے لشکر کتنے بھیجے. تیرے پاس رجسٹر موجود ہیں کہ شام کے لشکر کتنے گئے اور کوفے کے لشکر کتنے گئے. اب ذرا اس سے یہ پوچھ کہ واپس کتنے آئے ہیں. لاکھوں کے لشکر. آپ لوگ صرف ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو پوری مجلس کا حال نہیں معلوم. اس لیے دوبارہ اس کو RMS پہ دیکھیے گا. میسم خدمت کر رہے ہیں، 2.25 مہینے مجلسیں لگاتے ہیں. تو آپ وہ لگائیں گے یہ مجلس، پھر غور سے یہاں سے وہاں تک دیکھیے گا اور پھر یہاں سے وہاں تک دیکھیے گا کہ مطلب منظر کیا ہے. یہ ایسے اٹھ کے تھوڑی آپ دیکھ سکتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں. اب میرے جانے کے بعد آپ دیکھیے گا، خود اپنے کو دیکھیے گا. کیا فرمایا شہزادی نے؟ کہا کربلا سے جب تیرے لشکر کربلا میں پہنچے تو زمینیں بھر رہی تھی، جگہ نہیں تھی. کوفے تک، دارالامارت تک لشکر تھے تیرے. اور 11 محرم کو جب تیرا لشکر واپس ہوا تو اسی عمر سعد نے اور شمر نے یہ جو بچے تھے انگلیوں پہ گنے گئے.
فرمایا تو گھر میں گھسا بیٹھا ہے محل میں، ذرا شام کے محلوں میں نکل کے جا اور کوفے میں جا، شام اور کوفے کا کوئی ایسا گھر نہیں جہاں سے رونے کی آواز نہ آ رہی ہو۔ اتنا علی اکبر نے مارا ہے، اتنا عباس نے مارا ہے، اتنا میرے بھائی حسین نے مارا۔ کے لشکر میں بچے کتنے، جہاں صفے ماتم بچھی ہے تیری حکومت کے شہروں میں، ساری عورتیں اپنے مردوں اور مردوں کو رو رہی ہیں۔ جا دیکھ ہر گھر سے 2 آدمی مارے گئے ہیں، جا دیکھ، حساب لگا، سناٹا ہو گیا۔ یہ ہے شہزادی کا بیان خطبے میں۔ تو اب سمجھے وہ جملے کی قدر کرو جو میں نے کہا تھا کہ شہزادی کیوں چاہتی ہیں حسین جنگ دکھاؤ، اس لیے جنگ دکھاؤ کہ معلوم ہے فاطمہ کی بیٹی کو کہ مجھے دیکھنا ہے آگے کا معاملہ، تو میں جواب تو ایسا دوں کہ میرا بھائی لڑا کیسے۔ اور پھر تنہا زینب تھیں اور پیچھے بیویاں تھیں، اور خیمے کے پردے کے پاس زینب بھائی کی لڑائی دیکھ رہی۔ اور کارنامہ جب بھائی کرتا ہے تو سب سے بڑی تعریف کرنے والی بہن ہوتی ہے، کہ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں بہن کے علاوہ کوئی اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتا، خاص طور سے جب بھائی دولہا بنتا ہے تو بہن ہی بلائیں لیتی ہے چٹ چٹ، اور بہن کی بلائیں ماں کی بلاؤں سے آگے بڑھ جاتی ہیں۔ اور آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ جب دولہا آتا ہے دولہا بن کر تو ماں آنچل ڈالتی ہے، فوراً جیسے ہی دولہا آتا ہے بہن اپنا آنچل ڈالتی ہے تاکہ میرے بھیا کو نظر نہ لگے آنچل میں۔ یہ ہے بہن کی محبت۔ ارے ہندوستان میں پڑھ رہا ہوں، مسلمانوں سے مخاطب نہیں ہوں، وہ راکھی بندھانے والی بہنیں وہ جانتی ہیں کہ بہن کی محبت کیا ہے۔ تو ہندوستان میں میر انیس نے بتایا کہ زینب کی محبت کیا ہے، اس لیے یہاں کے لوگوں نے قبول کیا کربلا کو، قبول کیا کہ راجپوتوں میں بہن بھائی کو چاہتی کیسے تھی۔ ہندوستان کے صوبوں میں بھائی اور بہن کی محبتیں کیا کیا مشہور ہیں اور کتنے قصے، سمجھ رہے ہیں نا آپ۔ تو یہ کربلا ہے۔ تو زینب کی محبت سمجھیں آپ، انبیاء کی تاریخ میں کہیں بہن نہیں ملے گی۔ ارے سمجھو یار، نوح کے گھر میں کوئی بہن نہیں ہے، اسماعیل اسحاق کی بہن نہیں ہے، موسیٰ کی بہن ہے، موسیٰ کی بہن ہے اور قرآن نے ذکر کیا ہے، اور وہ بے قرار ہے۔ موسیٰ کو پھینکا گیا تو اللہ کہتا ہے ماں گھر میں رہی لیکن بہن نیل ندی کے ساتھ ساتھ چلی، میرا بھائی بہتا ہوا کہاں۔ یہ ہے بہن کی محبت، یہ ہے بہن کی محبت۔ اور پھر وہ فرعون کے گھر تک پہنچ گئی، اور اس کے بعد قرآن نے آیت دی کہ فرعون کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ موسیٰ اور ہارون جب دربار میں پہنچے تو ان کے ساتھ بہن بھی آ رہی تھی۔ یہ پوری آیت جناب زینب اور ام کلثوم کے لیے ہے کہ حسین آ رہے تھے دربار شام میں لیکن یزیدیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بہنیں بھی آ رہے، اس لیے کہ فتح کا اعلان ہے، زینب حسین کی فتح کا اعلان ہے۔ بہنی تو آ کے فتح کا اعلان کرے گی، سر تو باطل کا جھکوائے گی بہن، تو اس لیے بہن کی فرمائش ہے جنگ کیجئے۔ اور حسین جب جنگ کریں گے تو اب آپ ذرا یہ بھی غور کر لیجئے، قبریں 72 کی قبریں کتنی کی جگہ میں بنے گی؟
72 قبریں کتنے میں بن جائیں گی؟ حسین نے جگہ اتنی زیادہ لے لی. آپ زیارت کرنے جاتے ہو نا، گنج شہیدہ میں سب ہیں، وہیں حبیب کی قبر ہے، وہیں حسین کی قبر ہے، تو اتنی جگہ ہے، اور قریب میں حضرت عباس کا روضہ ہے، اتنی جگہ ہے. حسین نے زمین کتنی خریدی؟ 4.5 میل مربع، 4.5 ادھر، 4.5 ادھر، 4.5 ادھر، 4.5 ادھر، 12 میل تک چلے جاؤ. کربلا کربلا، چاروں طرف کربلا. یہ اتنی وسعت کی زمین کیوں لی ہے؟ اور حسین کو استعمال بھی نہیں کرنا. بعد میں لوگ شہر بنائیں گے، کالونیاں بنیں گی، کربلا. اس وقت حسین کو کیا ضرورت ہے؟ اس لیے خریدی ہے تاکہ ایک کھلی جگہ میں لڑائی دکھا میدان ہو کہ جہاں دکھائیں کہ جنگ کیا ہے، جنگ کیا ہے. اور ایسا میدان یاد رکھیے گا، بدر کا میدان دیکھا یہ، احد کا میدان دیکھا یہ، خیبر کا میدان موجود ہے، خندق کا میدان موجود ہے. اتنا وسیع میدان کہیں نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے میدان ہیں جن میں لڑائیاں ہوئیں. اور یہ بھی یاد رکھو کہ عرب میں جو ایک لڑائی فتح کر لیتا تھا تو تاریخ رات بھر کہانیاں کہتی تھی. بڑا شجاع، بڑا شجاع. کلمہ پڑھتے تھے لوگ، بار بار اسی کی کہانی. ارے بھائی اس نے کیا کارنامہ کیا؟ تو راتوں کو مائیں بچوں کو کہانیاں. بڑا بہادر تھا وہ، بڑا بہادر تھا وہ. جسے آپ کے ہندوستان میں عرصہ دراز سے آلہ ادل سنایا جائے، 2 بچوں نے کیسے جنگ کی. تو بہادروں کی کہانیاں یہاں بھی سنائی جاتی تھی، عربوں میں بھی سنائی جاتی تھی. ہر قوم میں یہ دستور تھا کہ شجاعتیں سنائی جاتی تھیں. لیکن جتنے شجاع گزر چکے تھے، جب سے مولا علی جیسے شجاع آئے، دنیا سارے بہادروں کو بھول گئی. اب پورے عرب میں رات رات بھر بیٹھک ہوتی تھی اور علی کی شجاعت ہوتی تھی. یوں لڑے اور ایسا وار کیا اور یہ کیا اور بدر میں یہ کیا اور خیبر میں یہ کیا اور خندق میں، اور فیصلہ ہو گیا کہ علی سے بڑا بہادر عرب میں نہیں گزرا. کچھ سمجھ رہے ہیں؟ بات یہاں پہ ختم ہو گئی نا. بعد کربلا لوگ علی کو بھول گئے، حسین کی شجاعت کا بیان یہ کہنا تھا. لوگ کہنے لگے کہ علی اب یاد نہیں آتے، اس طرح حسین لڑے. تو مجھے کہنے دیجئے، علی نے اپنی شجاعت اس لیے دکھائی تھی تاکہ لوگ یاد کر لیں کہ علی کی شجاعت کیا ہے، اور سب سمجھے یہ حد آخر ہے شجاعت کی. یہ حسین کو داد دینے کے لیے علی نے اتنی لڑائیاں لڑی تھی. پھر بھی نہیں سمجھے. ذوالفقار علی پہ اتری تھی، ارمان حسین نے نکالے. تم سلامت ہو. اور پھر آپ نے میدان کا جائزہ لیا، ملاحظہ فرمایا. اس کے بعد 2 نیزے لیا آپ نے. ایک نیزہ حضرت زینب کے خیمے سے کچھ قدم گن کر وہاں پر گاڑ دیا، اور اس کے بعد دوسری طرف نظر کی، گویا ایک حد بندی کی کہ یہ نیزہ جو گڑا ہے، جب میں جنگ میں مصروف ہوں گا اس نیزے کو پار نہ کرنا. بہن لڑائی دیکھ رہی، ادھر نہ آنا، اس لیے کہ مجھے وہاں تک جانا ہے. تو تم موقع پا کر ادھر آ جاؤ. بھئی اشاروں میں سمجھیں گے، اب موقع نہیں ہے، طبیعت صحیح نہیں ہے، پڑ چکا. تو دیر نہیں، اب تشریح نہیں کروں گا کہ میں بار بار ہر چیز آپ کو سمجھاؤں. بھی ذرا سا دماغ کو کوشش کیجئے کہ خود ہی سمجھ لیجئے. ادھر نہ آنا، میں وہاں تک جاؤں گا. ذوالجناح پہ بیٹھے، نیزے کو لیا، لجام کو کھینچا، 12 میل یوں گیا سیکنڈ میں، جیسے پرواز کرے پرندہ. آج پتہ چلا کہ ذوالجناح نام کیوں ہے.
آج کے دن کے لیے ذوالجناح دو پروں والا جب چلتا تھا لگتا ہے پرواز کر رہا ہے ایک بڑا پرندہ، اور 12 میل پہ ٹھہرا۔ ذوالکفل مقام ہے، زیارت کی ہے میں نے، 12 میل ہے کربلا سے ذوالکفل، جہاں ذوالکفل کا مزار ہے، پیغمبر ہیں، اور وہاں ایک درخت لگا تھا، اس درخت کے پاس دوسرے نیزے کو گاڑ دیا، اور وہاں سے اس نیزے تک 12 میل سے دیکھا۔ ہر ایک 12 میل نہیں دیکھ سکتا، 1 میل نہیں دیکھ سکتا تو 12 میل کیا دیکھے گا؟ اور دیکھنے کے بعد اس نیزے پہ نظر ڈالی، پھر اس نیزے پہ نظر ڈالی، اور پھر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ ابھی یہاں سے وہاں تک جب میں جنگ شروع کروں گا تو یہ سب مجھے خدا سمجھیں گے۔ یہ خیال حسین کے لیے کیا ہے؟ لا حول ولا قوت، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ لاہور کے کیا معنی ہے؟ بس طاقت تیری ہے، طاقت تیری ہے۔ طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے اس لیے پہلے بتا دیا طاقت تو خدا کی ہے۔ معصوموں کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ ایک اشارے میں خیبر اکھاڑا تھا، لوگوں نے کہا علی آپ نے ایک انگلی سے خیبر اکھاڑ لیا، کتنی طاقت ہے آپ کے بازو میں؟ کا قوت ربانی، کہیں شرک نہیں ہونے دیا۔ یہ ہے معصوم۔ تو حسین بھی جانتے ہیں کہ ابھی ہوگا کیا۔ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، قریب رہا کیجئے ان چیزوں سے، بچوں کو بہت کام کی باتیں معلوم ہوں گی۔ مہابھارت کو دیکھیے اور پڑھیے تاکہ سمجھ میں آئے۔ مہابھارت قدرتی لڑائی تھی، ایسے حربیں چل رہے تھے، ایسے ہتھیار چل رہے تھے کہ دنیا پاگل ہو جاتی، اس میں سے شعلے نکل رہے تھے۔ تو کیوں نہ کرشن کو بھگوان کہا جاتا؟ اللہ کا مظاہرہ ہو رہا تھا، ان کے ایشور کا مظاہرہ ہو رہا تھا، خدائی کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ رت پر وہ سب کچھ بیان کر رہے تھے، لیکن اسی میں یہ بھی کہہ رہے تھے ارجن تو بہت بہادر ہے، لیکن آنے والا ہے ایک بہادر۔ دیکھیں فکر سے فکر، چراغ سے چراغ جلائیے، تعصب کی نظروں سے چیزوں کو نہ دیکھیے۔ رام لڑ رہے تھے لنکا میں اور حملے کر رہے تھے اور راون فتح پا رہا تھا، لیکن اسی وقت پکارا تھا رام نے، اے حسین ابن علی۔ جیسے ہی رام نے حسین کو پکارا، ایک حربہ دائرے کی شکل میں شعلے نکلتا ہوا آیا جو تیز دھار کی طرح تھا، اسی کو رام نے انگلی سے گھمایا اور وہ چکرویو کاٹتا چلا گیا، ٹکڑے کر گیا راون کے۔ اس لیے کہ جیسے رام نے راون کے ٹکڑے کیے، حسین نے اپنی جنگ سے یزیدیت کے ٹکڑے کیے۔ اور پھر حسین نے حملہ کیا، 17 حملے کیے ہیں، جہاں لشکر ہی لشکر تھا۔ حسین نے میدان خالی کرا لیا۔ کیوں بھائی؟ زمین ہماری خریدی ہے، تم ہماری زمین پر آئے کیسے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ملکیت ہے۔ کیا ہماری خریدی زمین کو تم نے فدق سمجھ لیا؟ اور پھر حسین نے خالی کروا لیا کربلا کو۔ 11 محرم کو سب بھاگ گئے اور اب کربلا حسین کے پاس ہے۔ تو حسین نے خالی کس کے لیے کرایا؟ اتنے آدمی کہاں ہیں حسین کے پاس؟ 72 تھے، مر گئے، تو خالی کیوں کرا رہے؟ رہنے دیجئے،
دیوانہ ہو گیا ضمیر اختر، میں اپنے ظاہروں کے لیے کہ یہاں سے وہاں تک میری جنگ ہے، اور اگر تمہیں شجاعت دیکھنی ہے تو ایک ایک آؤ، اور اگر سب مل کر لڑنا چاہتے ہو تو پھر دیکھو ہم حملہ کرتے ہیں۔ اور پھر حملہ کیا، میسرے کو میمنے پہ الٹا، اور میمنے میسرے کو قلب لشکر پہ الٹا، اور سب ایک دوسرے پر گرتے چلے گئے، یہاں تک کہ دارالعمارہ کی دیوار سے لشکر کوفے تک تھا، پیچھے کی صفیں قلعے سے سر ٹکرائے۔ جب پیچھے ریلا گیا تو سب پیچھے کی طرف دھکیلے گئے اور ایک دوسرے پر پیچھے کی طرف گر گئیں صفیں، تو کوفے تک اثر گیا، میدان خالی ہو گیا۔ اور پھر حسین پورے میدان کو دیکھتے تھے اور پھر دوسرے حملے کی تیاری کرتے تھے۔ اور جب وہ پہلوان جو حضرت عباس کے لیے لائے گئے تھے، بڑے بڑے پہلوان، دیکھیے کیوں لائے گئے تھے، انہیں پہلے سے پتا تھا کہ شجاعوں سے سابقہ ہے، تاریخ نے ایسے ہی نہیں لکھا، جملہ تو وہیں سے شروع ہو گیا کہ اکیلے مسلم اور کوفہ 4000 کا لشکر ابن زیاد بھیج رہا ہے، صبح محمد ابن اشعث لڑائی دیکھ رہا ہے، اور لڑائی پہ لڑائی ہو رہی، 2 گھنٹے کے بعد 4000 کا لشکر خط، لشکر اور بھیج، دیکھیں کربلا شروع ہو گئے، لشکر اور بھیج، 4000 اس نے اور بھیج دیا، تھوڑی دیر کے بعد ابن زیاد لشکر اور بھیج، کہا ابن اشعث ایک آدمی اور تو 4000 اور 4000 اور 4000، صبح سے اتنے کٹوا چکا، تو غصے میں خط لکھا گورنر کو، کیا چاہتا ہے، کیا سمجھ رہا ہے کہ کوئی کوفے کا بنیا بقا لڑا، یہ ہاشمی شہزادہ لڑا ہے، علی کا بھتیجا ہے، اگر پورا کوفہ بھی آ جائے تو یہ سب کو ختم کر دے، جب مسلم ایسے ہیں تو پھر حسین کی جنگ کیسی ہوگی، پھر حسین کی جنگ کیسے، جو بھاگ گیا وہ بھاگ گیا، پیچھا نہیں کیا حسین نے، جو ڈٹ گیا سر اڑ گیا، جو بھاگ گیا وہ بھاگ گیا، یعنی عالم یہ تھا بھاگنے کا کہ راستہ بند تھا، جس طرف سب بھاگ رہے ہیں ادھر کیسے بھاگیں، دیکھیں نا جدھر سب بھاگ رہے ہیں ادھر کیسے بھاگیں۔ عمران خان کا جلسہ ملتان میں ہو رہا تھا اسٹیڈیم میں، جتنے اس کے دروازے تھے 2-3 دروازے کھول دیے گئے، بھگدڑ مچی، بھگدڑ جو مچی تو ایک ہی دروازے کی طرف سب گئے، تو اب بتائیے کہ 50,000 آدمی ایک چھوٹے سے دروازے میں کیسے آ جائے گا، تو اس میں آدمی پہ آدمی چپک گیا اور مر گیا، تو ان کا نکالنا مشکل تھا، دروازے کاٹے گئے تو آدمی سے آدمی چپکا ہوا مرا ہوا تھا، اس لیے کہ سب اسی میں گھس رہے تھے۔ تو اب آپ سوچئے کتنے خود ایک دوسرے کے گھوڑوں کے پیروں کے نیچے آ کے مر رہے تھے،
ایک دوسرے پہ گر کے مر رہے تھے. اچھا اسی طرح بھاگ رہے تھے جدھر سارا لشکر بھاگ رہا تھا. تو جو ادھر والے تھے وہ فرات میں ڈوب کر پیر کر گھوڑے کو ڈال کے دریا کے پار نکل گئے. جان تو بچے. زہرا کا لال غیظ میں ہے, علی کا شیر لڑ رہا ہے, نبی کا نواسہ لڑ رہا ہے. سب کو پتا تھا حسین بہادر ہیں. یہ کیسے پتا تھا بہادر ہیں؟ اس لیے کہ ایک حملہ صفین میں ہو گیا تھا. ایک حملہ صفین میں ہو گیا تھا کہ اجازت مل گئی تھی کہ جنگ کریں. تو آپ کو پتا ہے کہ حضرت عباس نے امام حسین کے لیے 20 بہادر رکھے تھے جو پہرا دیتے تھے, اور سب اپنے جیسے شجاع رکھے تھے. تو جس وقت امام حسین صفین میں لڑنے آئے تو آگے آگے حضرت عباس تلوار نکالے ہوئے, اور جو ساتھی تھے حضرت عباس کے وہ دائیں بائیں, اور حضرت عباس کہتے جاتے تھے ہٹ جاؤ میرا آقا لڑنے آ رہا ہے. تو ایک تو حضرت عباس کی للکار, یوں ہی ڈرے ہوئے تھے. حضرت عباس پہلے حملہ کر چکے تھے, ان کی لڑائی دیکھ چکے, نہ کہ اب حسین لڑنے آ رہے ہیں, اور عباس مجمع ہٹاتے جا رہے ہیں کہ اب حسین کی لڑائی دیکھو. تو وہیں سے ایک زلزلہ ہو گیا تھا کہ حسین کی شجاعت کیا ہے. سب کو پتا تھا حسین کتنے شجاع, شام اور کوفے کے سارے لوگ جانتے تھے, اور یہ بھی جانتے تھے علی کے بیٹے ہیں. اس لیے پتا تھا کہ حملہ ہوگا, حملہ ہوگا, اور حملہ ہوا. اب اس نے کہا کہ ایک ایک سے لڑ لیجئے. 7 پہلوان آئے, اور جو مانے ہوئے پہلوان تھے, تو آپ نے فرمایا ایک ہتھیار سے لڑے گا یا سارے ہتھیار سے. دیکھیں یہ لڑائی خیبر والی لڑائی, اس لیے کہ مرحب جب آیا تھا تو ایک ہتھیار نہیں لایا تھا, ترکش و تیر بھی لایا تھا, نیزہ اور بھالا بھی لایا تھا, سروہی بھی لایا تھا, تلوار بھی لایا تھا, اور گرز بھی لایا تھا. یہ سب ہتھیار اس لیے ہوتے تھے یہ خراب ہو جائے تو یہ اٹھا لیں گے, یہ ٹوٹ جائے تو یہ. حسین کے پاس تو ایک ذوالفقار ہے. تو خیبر میں علی نے کہا جو سا ہتھیار چاہے استعمال کر. اس نے پہلے ترکش لیا اور تیر چلائے, ہر تیر کو علی تلوار سے کاٹتے گئے, ذوالفقار کاٹتی گئی کاٹتی گئی کاٹتی گئی. اس کے بعد اس نے گرز اٹھایا, علی نے گرز کو 2 ٹکڑے کر دیا. اس نے بھالا اٹھایا, علی نے 2 ٹکڑے کر دیا. اس نے نیزہ مارا, سینہ چاہا کہ علی کو چھید دے, علی نے 2 ٹکڑے کر دیا. اس نے تلوار اٹھائی, وار علی نے لیا, اور اس کے بعد جواب دیا. جواب میں علی نے تلوار اٹھائی, سر پہ پہنے تھا خود, خود پہ رکھے تھا پتھر, دوہری زرہ پہنے تھا. اب پتھر سے ذوالفقار ٹکرائی, پہلے پتھر کو توڑا, پھر لوہے کو توڑا, پھر سر کو توڑا, پھر گردن کو توڑا, پھر سینے کو توڑا, پھر کمر کو توڑا, پھر گھوڑے کو توڑا, پھر زمین تک آئی. زمین تک جو آئی تو ابھی تک تو خندق کی لڑائی میں رکوع کی تھی, آج سجدے میں جا رہی تھی. جبریل نے کہا پروردگار بغیر مصلی کے سجدہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا پر بچھاؤ, تو ذوالفقار سجدہ. ان کے لیے بہت دعا کیا کیجئے. ماشاءاللہ کیا گرج ہے, کیا شیرانہ نعرے ہیں. میں تو دیکھ کے ان کو ہمت بن رہی ہے میری کہ مجھے بھی جوان ہونا چاہیے. کہ اتنے خوبصورت اللہ ان کی عمر دراز کرے. ان کے لیے بہت ساری دعائیں کہ حیدرآباد کی رونق ہے, مجلسوں کی شان ہے. پہلوان رومی مقابل میں آیا تو وہ بھی سارے ہتھیار لے کر آیا تھا. علی نے وراثت علی دکھائی, اس نے گرز اٹھایا, حسین نے 2 ٹکڑے کر دیا. اس نے تیر چلائے, حسین نے سارے تیر ذوالفقار سے کاٹ کے پھینک دیے. اس نے بھالا اٹھایا, نیزہ اٹھایا, حسین نے 2 ٹکڑے کر دیا کہ اس کے گھوڑے کی کمر تک جھک گئی.
تلوار چلائی حسین نے، ایک بار میں اس کے دونوں شانے کاٹ دیے، پھر گردن کو اڑا دیا۔ اب کوئی پہلوان جانے کو تیار نہیں، حسین کے مقابل کوئی پہلوان جانے کو تیار نہیں۔ یہ ہے حسین کی جنگ، اور اس میں جو خاص بات ہے جو کہیں مجھے نظر نہیں آتی کہ جب حسین نے جنگ شروع کی تھی تو معصومین کہتے ہیں عرش پر اعلان ہوا تھا کہ سارے پردے عرش کے ہٹا دیے جائیں، اور آج سارے ساتوں آسمان کے ملائکہ جھک کر حسین کی لڑائی دیکھیں، اور پھر آواز آئی کہ خود بذات خود پروردگار حسین کی لڑائی ملاحظہ کر رہا ہے۔ یہ ہے شان حسین کربلا میں، یہ ہے حسین کی لڑائی، یہ ہے شجاعت۔ اور بہن تکبیر کی آواز پر، تکبیر کی آواز پر دل بڑھتا تھا، میرا بھائی زندہ ہے، ابھی میرا بھائی لڑ رہا ہے، تکبیر کی آواز آ رہی ہے، کربلا کی گیتی تھرا رہی تھی، اور حسین جنگ کر رہے تھے، جنگ کر رہے تھے۔ اور ایسے میں ملک مقرب آ گیا، پرچہ پیش کر دیا، بس آئے حسین، بس